آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ رواہ البخاری۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ نئی صبح کے انڈیپینڈنٹ لیونگ پروگرام کے پروگریسو لرنرز فاؤنڈیشن کورس میں خوش آمدید۔ اگر آپ کسی ایسے بچے کو جانتے ہیں جس کو پڑھائی کے معاملے میں عام بچوں سے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے تو نئی صبح ایسے بچوں کے لیے لا رہا ہے پروگریسو لرننگ کورس، جس میں سکھائے جائیں گے روزمرہ زندگی کے بنیادی کام انتہائی آسان طریقے سے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں قابل ٹیچرز اور بہترین ٹرینڈ سٹاف جو ان بچوں کو فراہم کرے گا ایکسٹرا کیئر، اور دیا جائے گا بہترین لرننگ انوائرمنٹ۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجیے 033086000072 0336222846 اس کورس کے داخلے تیزی سے جاری ہیں۔ پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ لایا ہے زبردست موقع۔ پہلی بار ویژولی امپیئرڈ اسٹوڈنٹس کے لیے جو فزیو تھراپی کی فیلڈ میں اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہیں، صحت اور ریہیبلیٹیشن کی فیلڈ میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، پریکٹیکل اسکلز ود ایکسپرٹ اینڈ کوالیفائڈ ٹرینر، تو جلدی کیجیے، لمیٹڈ سیٹس اویلیبل۔ کورس مکمل کرنے کی صورت میں سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ مزید تفصیلات اور ایڈمیشن کے لیے رابطہ کریں 033086000072۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ آپ کے لیے لایا ہے نئی سکلز، نیا ہنر اور نیا فیوچر۔ پیپر ورک، اس کا وقت صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک ہوگا۔ اس کورس میں آپ سیکھیں گے گریٹنگ کارڈز بنانا، فلاورز اور گفٹ ڈیکوریشن، اسمال ایمبلپس اور اسٹیکرز یوز کرنا، بٹنز اور کریٹو کرافٹ آئٹمز، ہنر جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ارننگ کا راستہ بنے۔ اسلامک سیشن، اس کا وقت دوپہر 12 بجے سے 1 بجے تک ہوگا۔ اس میں شامل ہے اسلام کی تعلیم، اخلاقیات، سماجی شعور اور معاشرتی خبریں، روحانی طور پر آگاہی حاصل کرنا اور اخلاقی طور پر مضبوط بننا۔ دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک بیسک کمپیوٹر لٹریسی۔ اس کورس میں آپ سیکھیں گے ٹائپنگ، کمپیوٹر ہینڈلنگ اور بیسک ڈیجیٹل سکلز۔ لمیٹڈ سیٹس اویلیبل۔ رجسٹریشن کے لیے ابھی رابطہ کریں 033086000072۔ آئیے اور اپنا فیوچر بنائیے نئی صبح کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ اپنے پروجیکٹ معلم القرآن پروگرام کے تحت ان نابینا افراد کو جو کہ حافظ قرآن ہوں یا قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھ سکتے ہوں، آن لائن پڑھانے کی مکمل تربیت فراہم کرنے جا رہا ہے، جس میں وہ سیکھیں گے پروفیشنل یوز آف اینڈرائیڈ اپلیکیشنز، انگلش لینگویج، بریل نورانی قاعدہ، تجوید کے ساتھ ٹیچنگ سکلز اور بہت کچھ، جس کے بعد یہ افراد آن لائن پڑھانے کی مکمل مہارت رکھ سکیں گے۔ تمام خواہش مند افراد درج ذیل رابطے کے لنک پر کلک کر کے ایڈمیشن حاصل کریں یا مزید معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 033086000072۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ افطار ٹائمنگ از براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:36 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:46۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:04 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:14۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:08 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:18۔ افطار ٹائمنگ واز براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے، ذہب الظمأ
وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، یعنی پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا۔ یہ حدیث ابو داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2357 نمبر پر ہے۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، اللہ کی برہان ہے بصیرت رمضان، ایمان کی پہچان ہے بصیرت رمضان، اللہ کی برہان ہے بصیرت رمضان، ایمان کی پہچان ہے بصیرت رمضان، توفیق رب رحمان ہے بصیرت رمضان، توفیق رب رحمان ہے بصیرت رمضان، درود صبح و شام ہے بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں، ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں، اپنے گناہ رب سے بخشوانے آئے ہیں، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، دیکھو اے لوگو آیا خدمت کا مہینہ، کمزوروں بے قصوں سے چاہت کا مہینہ، دیکھو اے لوگو آیا خدمت کا مہینہ، کمزوروں بے قصوں سے چاہت کا مہینہ، خدمت کے راستے سے قربت کا مہینہ، خدمت کے راستے سے قربت کا مہینہ، انسان کی عزت کا عظمت کا مہینہ، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، پاکیزگی یہ دل کی سب کوشش کریں گے، اپنے مالک کو ہر پل سب راضی رکھیں گے، پاکیزگی یہ دل کی سب کوشش کریں گے، اپنے مالک کو ہر پل سب راضی رکھیں گے، راتوں کو بھی بخشش کے اب موتی برسیں گے، راتوں کو بھی بخشش کے اب موتی برسیں گے، جو پیچھے رہ جائیں گے تا عمر ترسیں گے، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام، درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بصیرت رمضان سیزن 3 میں۔ الحمدللہ روزانہ اسی ٹائم ہماری یہ نشریات آپ سنتے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو کے پلیٹ فارم سے۔ میں آپ کے ساتھ موجود ہوتا ہوں، آپ کا خادم، آپ کا میزبان ثاقب رضا۔ روزانہ نئی صبح ویب ریڈیو کے مائکروفون کی توسط سے اس رمضان بھی الحمدللہ یہ نشریات جاری ہے۔ ماہ رمضان کی بابرکت ساعتوں میں نئی صبح ویب ریڈیو آپ کے ساتھ ہے۔ آج ہماری یہ 14ویں نشست ہے۔ آج 14واں روزہ ہم اختیار کیے ہوئے ہیں پاکستان میں۔ دنیا کے کچھ ممالک میں تو آج
نصف رمضان مکمل ہو جائے گا، 15 روزے آج وہاں مکمل ہو جائیں گے۔ بس اللہ تعالی ہمیں اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج ایک مرتبہ پھر موجود حافظ کامران، میں گزارش کرتا ہوں آپ سے جناب تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ آغاز کیجیے گا۔ حافظ کامران صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اے اہل ایمان، اللہ کا بہت ذکر کیا کرو، صبح شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں، اور اللہ مومنوں پر مہربان ہے۔ جس روز وہ ان سے ملیں گے ان کا تحفہ اللہ کی طرف سے سلام ہوگا، اور اس نے ان کے لیے
बड़ा सवाब तैयार कर रखा है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब हाफिज़ कामरान साहब, आपने तिलावत कलाम पाक से महफिल का बाकायदा आगाज़ किया। आज हमारी, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया, ये 14वीं नशिस्त है और आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं हमारी नशरियात को। तिलावत कलाम पाक के बाद हम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल करते हैं। आज हमारे साथ मेहमान सनाख़ा मौजूद नहीं है, यानी आज हम खुद कलाम पढ़ने की सआदत हासिल करेंगे। आज हमने कहा कि हमें भी टाइम मिलना चाहिए। काफ़ी हमारे लिसनर्स की ख्वाहिश थी कि मैं कलाम पढ़ूं, काफ़ी पूछ रहे थे कि आप कलाम क्यों नहीं पढ़ रहे, तो आज इंशाल्लाह कलाम मैं पढ़ रहा हूँगा। तो पहला कलाम पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। आप लोग घरों पर बैठे दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। अल्लाहु 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 अल्लाहु। ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ, था मगर तू ही तू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। चांद तारों की शाने जमाली में तू, चांद तारों की शाने जमाली में तू, सब्ज पत्तों में फूलों की डाली में तू, सब्ज पत्तों में फूलों की डाली में तू, गोशे गोशे में तू, बाली बाली में तू, टहनी टहनी में तू, डाली डाली में तू, बूटे बूटे में गुल, बूटे बूटे में गुल, गुल में बूबू में तू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। जज़ाकल्लाह। अभी एक छोटा सा वक्फा होगा, वक्फे के बाद आप इन्फॉर्मेशन ऑफ कुरान के उन्वान से सेगमेंट सुनेंगे। मिस अक्सरज़ादा और मिस नादिया सबा सेगमेंट पेश करती हैं। उसके बाद फिर एक छोटा सा वक्फा होता है। वक्फे के बाद कुरान और साइंस सेगमेंट के साथ हम हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, बसीरत रमज़ान जारी है। नई सुबह वेब रेडियो लगाए रखिए। बसीरत रमज़ान, बसीरत रमज़ान, बसीरत रमज़ान, बसीरत रमज़ान। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो से रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स झूठ बोलना और दगाबाजी करना रोजे रख कर भी ना छोड़े तो अल्लाह ताला को इसकी कोई जरूरत नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे। रवाहुल बुखारी। नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज। नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के प्रोग्रेसिव लर्नर्स फाउंडेशन कोर्स में खुशामदीद। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसको पढ़ाई के मामले में आम बच्चों से ज्यादा वक्त दरकार होता है, तो नई सुबह ऐसे बच्चों के लिए ला रहा है प्रोग्रेसिव लर्निंग कोर्स, जिसमें सिखाए जाएंगे रोजमर्रा जिंदगी के बुनियादी काम इंतहाई आसान तरीके से। साथ ही साथ हमारे पास मौजूद हैं काबिल टीचर्स और बेहतरीन ट्रेन्ड स्टाफ, जो इन बच्चों को फराहम करेगा
ایکسٹرا کیئر اور دیا جائے گا بہترین لرننگ انوائرمنٹ۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجیے 033086000072 0336222846 اس کورس کے داخلے تیزی سے جاری ہیں۔ پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ لایا ہے زبردست موقع۔ پہلی بار ویژولی امپیئرڈ اسٹوڈنٹس کے لیے جو فزیو تھراپی کی فیلڈ میں اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہیں، صحت اور ریہیبلیٹیشن کی فیلڈ میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، پریکٹیکل اسکلز ود ایکسپرٹ اینڈ کوالیفائڈ ٹرینر، تو جلدی کیجیے، لمیٹڈ سیٹس اویلیبل۔ کورس مکمل کرنے کی صورت میں سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ مزید تفصیلات اور ایڈمیشن کے لیے رابطہ کریں 033086000072۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ آپ کے لیے لایا ہے نئی سکلز، نیا ہنر اور نیا فیوچر۔ پیپر ورک، اس کا وقت صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک ہوگا۔ اس کورس میں آپ سیکھیں گے گریٹنگ کارڈز بنانا، فلاورز اور گفٹ ڈیکوریشن، اسمال ایمبلپس اور اسٹیکرز یوز کرنا، بٹنز اور کریٹو کرافٹ آئٹمز، ہنر جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ارننگ کا راستہ بنے۔ اسلامک سیشن، اس کا وقت دوپہر 12 بجے سے 1 بجے تک ہوگا۔ اس میں شامل ہے اسلام کی تعلیم، اخلاقیات، سماجی شعور اور معاشرتی خبریں، روحانی طور پر آگاہی حاصل کرنا اور اخلاقی طور پر مضبوط بننا۔ دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک بیسک کمپیوٹر لٹریسی۔ اس کورس میں آپ سیکھیں گے ٹائپنگ، کمپیوٹر ہینڈلنگ اور بیسک ڈیجیٹل سکلز۔ لمیٹڈ سیٹس اویلیبل۔ رجسٹریشن کے لیے ابھی رابطہ کریں 033086000072۔ آئیے اور اپنا فیوچر بنائیے نئی صبح کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ اپنے پروجیکٹ معلم القرآن پروگرام کے تحت ان نابینا افراد کو جو کہ حافظ قرآن ہوں یا قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھ سکتے ہوں، آن لائن پڑھانے کی مکمل تربیت فراہم کرنے جا رہا ہے، جس میں وہ سیکھیں گے پروفیشنل یوز آف اینڈرائیڈ اپلیکیشنز، انگلش لینگویج، بریل نورانی قاعدہ، تجوید کے ساتھ ٹیچنگ سکلز اور بہت کچھ، جس کے بعد یہ افراد آن لائن پڑھانے کی مکمل مہارت رکھ سکیں گے۔ تمام خواہش مند افراد درج ذیل رابطے کے لنک پر کلک کر کے ایڈمیشن حاصل کریں یا مزید معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 033086000072۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ افطار ٹائمنگ از براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:36 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:46۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:04 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:14۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:08 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:18۔ افطار ٹائمنگ واز براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے، ذہب الظمع وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، یعنی پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا۔ یہ حدیث ابو داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2357 نمبر پر ہے۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ السلام علیکم لسنرز، یو آر لسننگ بصیرت رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن اور نئی صبح ویب ریڈیو۔ میں ہوں نادیہ، میرے ساتھ ہیں اکثر زادہ، اور ہم ایک بار پھر لے کر آئے ہیں آپ کے لیے انفارمیشن آف قرآن۔ آج ہم بات کریں گے 14ویں پارے سے متعلق اہم معلومات کی۔ 14واں پارہ، ربما، شاید کہ، پرہیپس،
یہ سپارہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 1 سے شروع ہوتا ہے اور سورہ نحل کے آخر تک جاتا ہے۔ اس سپارے میں 2 مکمل صورتیں شامل ہیں، سورہ ہجر اور سورہ نحل۔ سپارے کے آغاز میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن کافر تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے جب وہ حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، جو کہ قیامت تک کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ابلیس یعنی شیطان کے انکار کا ذکر ہے، جہاں شیطان نے انسانوں کو بہکانے کا اعلان کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان کا زور میرے ان بندوں پر نہیں چلے گا جو مخلص ہوں گے۔ اس صورت میں اصحاب الحجر یعنی ہجر والے اور سمود کی قوم کا ذکر ہے، جنہوں نے پہاڑوں کو تراش کر گھر بنائے تھے مگر اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکے۔ یہاں سے سورہ نحل شروع ہوتی ہے، جس کا نام شہد کی مکھی یعنی دبی پار پر رکھا گیا ہے۔ یہ سورت سورہ نیام یعنی نعمتوں والی سورت کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی مثال دی ہے کہ کیسے وہ مختلف پھولوں کا رس چوستی ہے اور انسانوں کے لیے شفا بناتی ہے۔ اس سورہ میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے پہاڑ، دریا، راستے اور ستارے بنائے تاکہ انسان راستہ پا سکے اور زندگی گزار سکے۔ یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچانتے ہیں۔ اس سپارے میں عدل یعنی انصاف اور احسان یعنی بھلائی کا حکم دیا گیا ہے اور برائی و بے حیائی سے روکا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ایک عظیم امت کے طور پر کیا گیا ہے جو شکر گزار اور فرمانبردار تھے۔ سپارے کے اختتام پر دعوت دین کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ لوگوں کو حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاؤ۔ لسنرز، یہ تھا ہمارا آج کا سیگمنٹ انفارمیشن آف قرآن، جس میں ہم نے شیئر کی آپ کے ساتھ 14ویں پارے سے متعلق اہم معلومات۔ انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی 15ویں پارے سے متعلق اہم معلومات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ ایک وقفے کے بعد بصیرت رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے، سنتے رہیے۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ رواہ البخاری۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ نئی صبح کے انڈیپینڈنٹ لیونگ پروگرام کے پروگریسو لرنرز فاؤنڈیشن کورس میں خوش آمدید۔ اگر آپ کسی ایسے بچے کو جانتے ہیں جس کو پڑھائی کے معاملے میں عام بچوں سے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے، تو نئی صبح ایسے بچوں کے لیے لا رہا ہے پروگریسو لرننگ کورس، جس میں سکھائے جائیں گے روزمرہ زندگی کے بنیادی کام انتہائی آسان طریقے سے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں قابل ٹیچرز اور بہترین ٹرینڈ سٹاف، جو ان بچوں کو فراہم کرے گا ایکسٹرا کیئر اور دیا جائے گا بہترین لرننگ انوائرمنٹ۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجیے 033086000072 0336222846 اس کورس کے داخلے تیزی سے جاری ہیں۔ پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ لایا ہے زبردست موقع۔ پہلی بار ویژولی امپیئرڈ اسٹوڈنٹس کے لیے جو فزیو تھراپی کی فیلڈ میں اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہیں، صحت اور ریہیبلیٹیشن کی فیلڈ میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، پریکٹیکل اسکلز ود ایکسپرٹ اینڈ کوالیفائڈ ٹرینر، تو جلدی کیجیے، لمیٹڈ سیٹس اویلیبل۔ کورس مکمل کرنے کی صورت میں سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ مزید تفصیلات اور ایڈمیشن کے لیے رابطہ کریں 033086000072۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ آپ کے لیے لایا ہے نئی سکلز، نیا ہنر اور نیا فیوچر۔ پیپر ورک، اس کا وقت صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک ہوگا۔ اس کورس میں آپ سیکھیں گے گریٹنگ کارڈز بنانا، فلاورز اور گفٹ ڈیکوریشن، اسمال ایمبلپس اور اسٹیکرز یوز کرنا، بٹنز اور کریٹو کرافٹ آئٹمز، ہنر جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ارننگ کا راستہ بنے۔ اسلامک سیشن،
اس کا وقت دوپہر 12 بجے سے 1 بجے تک ہوگا۔ اس میں شامل ہے اسلام کی تعلیم، اخلاقیات، سماجی شعور اور معاشرتی خبریں، روحانی طور پر آگاہی حاصل کرنا اور اخلاقی طور پر مضبوط بننا۔ دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک بیسک کمپیوٹر لٹریسی۔ اس کورس میں آپ سیکھیں گے ٹائپنگ، کمپیوٹر ہینڈلنگ اور بیسک ڈیجیٹل سکلز۔ لمیٹڈ سیٹس اویلیبل۔ رجسٹریشن کے لیے ابھی رابطہ کریں 033086000072۔ آئیے اور اپنا فیوچر بنائیے نئی صبح کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ اپنے پروجیکٹ معلم القرآن پروگرام کے تحت ان نابینا افراد کو جو کہ حافظ قرآن ہوں یا قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھ سکتے ہوں، آن لائن پڑھانے کی مکمل تربیت فراہم کرنے جا رہا ہے، جس میں وہ سیکھیں گے پروفیشنل یوز آف اینڈرائیڈ اپلیکیشنز، انگلش لینگویج، بریل نورانی قاعدہ، تجوید کے ساتھ ٹیچنگ سکلز اور بہت کچھ، جس کے بعد یہ افراد آن لائن پڑھانے کی مکمل مہارت رکھ سکیں گے۔ تمام خواہش مند افراد درج ذیل رابطے کے لنک پر کلک کر کے ایڈمیشن حاصل کریں یا مزید معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 033086000072۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ افطار ٹائمنگ از براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:36 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:46۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:04 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:14۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:08 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:18۔ افطار ٹائمنگ واز براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، یعنی پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا۔ یہ حدیث ابو داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2357 نمبر پر ہے۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر آپ کو۔ بصیرت رمضان جاری ہے، نئی صبح ویب ریڈیو آپ ٹیون ان کیے ہوئے ہیں۔ قرآن اور سائنس کا ہمارا یہ سیگمنٹ جناب طلحہ انعام صاحب اور جناب سلیم طاہر صاحب نے جوائن کر لیا ہے۔ کیسے مزاج ہیں آپ دونوں کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ثاقب۔ الحمدللہ بالکل خیریت سے ہیں ثاقب بھائی، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک، اور یہ ہماری 14ویں نشست ہونے جا رہی ہے قرآن اور سائنس سیگمنٹ کی۔ آج اگین ایک ایسا موضوع جو کہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل، جس کی قدر ہم دن بدن کھوتے جا رہے ہیں، مطلب پتہ ہی نہیں چلتا وقت کتنا تیزی سے گزر رہا ہے، فاسٹ پیس زمانہ آ گیا ہے۔ تو آج یعنی ہم بات کر رہے ہیں وقت کی، تو وقت کے حوالے سے بات ہوگی اور قرآن اور سائنس کے تناظر میں ہم بات کریں گے۔ تو طلحہ انعام صاحب بلا تاخیر آپ کی طرف ہی آؤں گا، اور بتائیے گا قرآن پاک میں کیا وقت کا ذکر آیا ہے، اور آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح وقت کا ذکر کیا ہے؟ جزاک اللہ ثاقب بھائی، بالکل آپ نے بتایا جیسے وقت کی قدر ہم کھوتے جا رہے ہیں، اور وقت آپ دیکھیں نا جس طرح رمضان شروع ہوا تھا اور آج ہم 14واں روزہ ہے جو اختیار کیے ہوئے ہیں، تو نصف رمضان مکمل ہو چکا ہے، اور ہم نے کیا حاصل کیا اور کیا ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں، اس پہ ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وقت کے متعلق قرآن مجید میں ایسی حیران کن حقائق اور باتیں موجود ہیں جو کہ انسان آج دیکھے اور اس پہ غور و فکر کرے تو انسان کو بے شک قرآن مجید کی ایک ایک آیت جو ہے نا وہ اپنے آپ میں ایک مکمل نشانی ہے، جس پر غور و فکر کرے تو انسان ایمان لے آئے اور اس کا ایمان پختہ ہو جائے، جن کا ایمان مکمل ہے۔ اچھا، وقت کے متعلق ابتدا سے بات شروع ہوئی، جیسے ہم نے کائنات کی بات کی تو وقت کا سلسلہ بھی وہیں سے شروع ہوا۔ جب کائنات ترتیب دی، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا تو وہیں سے وقت اسٹارٹ ہو گیا ہمارا،
اور سائنس بھی اس چیز کو ثابت کرے گی انشاءاللہ، اگر ابھی تک نہیں کر سکی ہے تو۔ قرآن کی بے شمار آیات ہیں اور جو خاص طور پہ اس پورے نظام کو بتاتی ہیں، وہ بھی واضح طور پر کچھ آیات ہیں۔ اچھا، ہم ابتدا کریں گے قرآن مجید کی وہ آیت جس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر وکل فی فلک یسبحون۔ مطلب اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ رات اور دن، چاند اور سورج، یہ اللہ رب العزت کی مخلوقات ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو تخلیق کیا اور یہ سب اپنے اپنے دائروں میں تیر رہے ہیں۔ اچھا، اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اپنے اپنے دائروں میں تیر رہے ہیں، بے شمار آیات میں اللہ رب العزت یہ بھی فرما رہے ہیں کہ سورج اور چاند اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو پکڑ نہیں سکتے، ایک دوسرے سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یعنی یہ جو رات اور دن کا نظام ہے، یہ مکمل ایک نظام ہے، یہ کبھی بھی ایسے ہی ختم نہیں ہو جائے گا جب تک کہ اللہ رب العزت کا حکم نہ آ جائے، تب تک کہ بروز قیامت نہ آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نظام پورا چلتا رہے گا۔ اچھا، اب اسی چاند اور سورج کے ہی ذریعے ہمارا پورا جو نظام ہے وقت کا، وہ ترتیب دیا گیا اور اسی کے ذریعے انسان آج نہیں، جب سے انسان اس دنیا میں آیا تب سے چاند کو دیکھ کر رات کے وقت سفر کرتا رہا، ستاروں کو دیکھ کر رات کے اوقات میں جو ہے وہ ڈائریکشن معلوم کرتا رہا، سمت معلوم کرتا رہا، اور اسی طرح سورج کے جو منازل ہیں ان کو دیکھ کر انسان اندازے لگاتا رہا، یہ وقت کی ترتیب بناتا رہا جو کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے فرما دیے۔ اچھا، پھر ایک اور مقام پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو وقت کی ترتیب ہے یہ ہمارے نزدیک 24 گھنٹے ہیں، 24 آورز ہیں، اور 24 آورز کے بعد یہ جب ایک دن مکمل ہوتا ہے تو دن ہفتہ بنتا ہے، ہفتہ بننے کے بعد پھر ہفتوں کا مجموعہ مہینہ بنتا ہے، اور پھر وہ مہینوں کا مجموعہ سال بنتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرما دیا ہمیں اور واضح طور پر بتا دیا کہ مہینے 12 ہیں اور یہی دن و رات کی ترتیب سے تمہارا دن مکمل ہوتا ہے۔ اچھا، اب مہینہ کیسے مکمل ہوتا ہے؟ چلیں، دن اور رات کی ترتیب سے ہمارا ہفتہ یا دن مکمل ہو گیا، سورج کی منازل، سورج طے کرتا گیا، مغرب ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، چاند آ گیا، اس کی منازل طے ہوئیں، پھر صبح ہو گئی، یہ ترتیب گزرتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت قرآن مجید میں ہی بتا رہے ہیں ہمیں کہ یہ جو چاند ہے نا، یہ گھٹتا ہے اور یہ بڑھتا ہے، اور جب چاند گھٹتا اور بڑھتا ہے اس کی مثال دی کھجور کی شاخ کی طرح، کہ کس طرح کھجور کی شاخ جو ہے وہ مولڈ ہوتی ہے، کس طرح وہ مڑتی ہے، اور چاند بھی اسی طرح پہلی تاریخ کا ہوتا ہے، کس طرح آگے آگے بڑھتا ہے، منازل بڑھتی ہے۔ اور آج دیکھیں آپ 14ویں کا چاند ہے، مکمل چاند آج 14 تاریخ ہے، کیا بات۔ اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہم نے یہ وقت پہ بات کرنی ہے، ہم نے چاند کی منازل پہ بات کرنی ہے آج، اور آج ہی بالکل موقع کی مناسبت سے یہ سارے وقت کے کھیل ہیں، اور ان سارے وقت کے کھیل کھیلنے والا کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے، جو کہ ہمیں قرآن مجید میں فرما رہا ہے والعصر، مطلب وقت کی قسم کھا رہا ہے وہ خدا ہمارا، اور ہمیں بتا رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے اگر وہ اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کرتا اور وہ تمام اعمال نہیں کرتا جو کہ اللہ رب العزت نے اسے کرنے کا حکم دیا۔ بہت خوبصورت طلائع انعام صاحب، بہت ہی ایک خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے تھے آپ وقت کے حوالے سے۔ تو سلیم بھائی، آپ بھی بس شروع ہو جائیں، سائنس کیا کہتی ہے، سائنس کس طرح وقت کا استعمال کر رہی ہے، یہ بتائیے گا جناب۔ جی بہت شکریہ ثاقب۔ سائنس وقت کے حوالے سے ہمیں کافی ساری چیزیں بتاتی ہے، اور وقت کے حوالے سے ایسی حیران کن چیزیں ہمیں سامنے آتی ہیں، دیکھنے میں ملتی ہیں۔ اگر ہم اپنے پلانٹ کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پہ ہم نے جیسے کہ طلحہ نے بھی بات کی کہ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے وقت کا، کہ سورج اور چاند کی مدد سے ہم اپنے وقت کا جو ہے وہ حساب لگاتے ہیں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ سورج اور چاند کے حوالے سے ہم اس طریقے سے حساب لگا پاتے ہیں کہ ہماری زمین کی جو گردش ہے وہ سال، مہینے اور دن طے کرتی ہے۔ جیسے جیسے ہماری زمین گردش کرتی ہے اس حساب سے ہی ہم اپنے دن، مہینے اور سال کا حساب رکھتے ہیں۔ لیکن پوری کائنات کے اندر وقت ایک جیسا نہیں ہے، ہر جگہ پہ وقت ایک جیسا نہیں ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس چیز کا اشارہ ہمیں قرآن پاک میں بھی عطا فرمایا ہے۔ اور آج جب سائنس اس چیز کو دیکھتی ہے تو حیران ہوتی ہے کہ قرآن پاک میں 1400 سال پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس حوالے سے بیان فرما دیا، اور اس کی حقیقت کو آج تک سائنس سمجھ بھی نہیں پائی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وقت کے حوالے سے ہمیں قرآن پاک میں بھی اشارے فرمائے ہیں کہ جو زمین پر وقت ہے وہ ہر جگہ ایک جیسا نہیں ہے، اور سائنس بھی اس چیز کو ثابت کر رہی ہے کہ ہماری کائنات کے اندر ہر جگہ پہ وقت ایک جیسا نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے پلانٹ سے باہر نکل جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو پلانٹس ہیں ان کی گردش مختلف ہے۔ کئی ایسے پلانٹس ہیں جو اپنے سورج کے گرد ایک چکر کئی ہزار سالوں میں پورا کرتے ہیں، اور ان پہ ایک سال کئی ہزار سال کے بعد گزرتا ہے۔
ہمارے سولر سسٹم کے اندر ایسے پلانٹس بھی ہیں جو کہ اپنا ایک چکر اتنی جلدی پورا کر لیتے ہیں کہ وہاں پہ ابھی دن مکمل نہیں ہوا ہوتا، یعنی کہ ان کا ایک سال ان کے دن سے بھی چھوٹا ہے۔ کئی ایسے پلانٹس ہیں جن پہ ایک دن کئی ہزار سال، کئی 100 سال کے برابر ہے۔ تو ہم جو وقت کا تعین ہے اپنے پلانٹ کے حساب سے کرتے ہیں، جبکہ کائنات میں وقت ایک جیسا نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ المعارج میں قیامت کے دن کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ جس کی مقدار اگر ہم زمین کے سالوں کے حساب سے دیکھیں تو ایک دن اتنا لمبا ہوگا جیسے زمین کے 50,000 سال ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز سے سمجھ آتی ہے، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کا مطالعہ کریں، سائنس کے حوالے سے بھی دیکھیں چیزوں کو اور کائنات کا جائزہ لیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں، جو نشانیاں ہمیں بتائی ہیں، ان کی مثال ہمیں دنیا کے اندر بھی دکھائی ہے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ ہم اگر کائنات سے باہر نکل جائیں، دوسرے پلانٹس کا جائزہ لیں، تو جیسے جیسے ہم اپنے محور سے دور ہوتے جاتے ہیں اتنا ہی ہمارا وقت کا تعین جو ہے وہ الگ ہوتا جاتا ہے۔ اور سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جتنا ہمارا آبجیکٹ کوئی بھاری ہوگا اس کے نزدیک وقت اتنا ہی سلو ڈاؤن ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ہمارا جو سٹار ہے وہ سورج ہے، اگر سورج کی جگہ اس سے 2 گنا ستارہ ہوتا تو ہمارا جو زمین کا وقت تھا وہ اس سے زیادہ آدھا ہوتا، یعنی کہ ہمارا جو 24 گھنٹے یہاں پہ گزر جاتے ہیں وہ 12 گھنٹے میں گزرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے، اور کس جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام کیسا ہے وقت کے حساب سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو وقت ایک ایسی چیز ہے جس کو آج تک کوئی سمجھ نہیں پایا۔ اللہ اکبر، کیا کہنے بھائی سلیم بھائی، بہت خوبصورت انداز میں آپ وقت کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور سائنسی تناظر میں بھی خاص طور پر آپ بات کر رہے تھے۔ جناب آج کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں میں بصیرت رمضان میں، تو یہ کہ کلام کے چند اشعار اور پھر ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا۔ اے پردہ نشیں دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت
نظر آئے دیدار عطا کرنا مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا منظور دعا میری مقبول خدا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ. کیا بس اللہ تعالیٰ یہ ہم سے کام لیتا ہے. اور وہ ایک شعر بھی ہے, اے خدا تیرے عشق کا عرفان کہاں سے لاؤں, جو تیری حمد کی ہے شان کہاں سے لاؤں, ذکر آقا کے سبب لوگ مجھے جانتے ہیں, اس سے اچھی کوئی پہچان کہاں سے لاؤں. سبحان اللہ. آگے کلام کی سعادت حاصل کی جائے. گفتگو جاری تھی قرآن اور سائنس کے سیگمنٹ میں جناب آج وقت کے حوالے سے. تو میں چاہوں گا طلع انعام, وقت کا ضائع ہونا یا وقت کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یعنی جو ہمارے پاس 24 گھنٹے ہیں ان کا صحیح استعمال کیسے کیا جائے؟ جزاک اللہ ثاقب بھائی. بالکل وقت کی اہمیت پر جیسے ہم نے بات کی کہ سورۃ العصر اللہ رب العزت نے اتاری. اچھا, اب ہم جب بات کر رہے ہیں وقت کے پورے نظام پر, تو سلیم بھائی نے بھی اس چیز کو واضح کر دیا کہ سائنس عاجز ہے اس چیز پر کہ وقت کو کس طرح سمجھے. وقت کا ایک بڑا گہرا ایلیمنٹ ہمارا اس دنیا میں موجود ہے, ٹائم ٹریول آپ نے سنا ہوگا, ٹھیک ہے. وقت کی نوعیت بہت زیادہ ہے. اچھا, اب جب ہم اپنے معاشرے میں بات کریں کہ 24 گھنٹے کا جو وقت ہے, تو اس سے ہماری زندگیاں بھی منسوب ہیں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وقت جو اللہ رب العزت نے ایک 24 گھنٹے کی تقسیم ہمارے لیے رکھ دی تمام انسانوں کے لیے, سب کا ایک دن 24 گھنٹے کا ہی ہے ہمارا. تو اس 24 گھنٹے میں اب کوئی بندہ نیکی کے کام کر رہا ہے, کوئی گناہ کے کام کر رہا ہے, کسی کے پاس وقت ہے کہ وہ اپنی نجات کے لیے وقت نکالے, اور کسی کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ اپنی نجات کے لیے وقت نکالے. تو یہ بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں اس پہ غور و فکر کرنے کی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار وقت کو مینشن کر رہا ہے. آپ دیکھیں سورۃ القدر کے اندر اللہ رب العزت نے وہ جو 1000 سال سے افضل عبادت اس کو شمار قرار دیا. مہینوں کا شمار اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرما دیا, حرمت والے مہینے فرما دیے, ماہ رمضان کے بارے میں قرآن مجید میں فرما دیا. پھر اللہ رب العزت نے 2 ایسی چیزیں قرآن مجید میں بیان فرما دی جس کا ذکر ابھی سلیم بھائی نے بھی کیا, جس سے ابھی تک انسان سائنس عاجز ہے. اللہ رب العزت نے ایک مقام پر فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک ایک دن گزرتا ہے اور دنیا میں وہ 1000 سال گزرتے ہیں. اور پھر دوسرے مقام پر جو قیامت کے دن کے بارے میں بتایا جس کا ذکر سلیم بھائی نے بھی کیا کہ وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. اچھا, پھر ہم جب وقت کا نظام دیکھیں تو یہ جو ہمارا سسٹم ہے, ہمارا سولر سسٹم ہے, اس سے جب ہم باہر نکلتے ہیں تو وقت کی مقدار مختلف ہو جاتی ہے. پھر جب ہم دیکھیں کہ اس کے منازل طے کرتے جائیں تو پھر وقت کی مقدار چینج ہوتی جاتی ہے. وقت آہستہ چلنے لگتا ہے, وقت کسی مقام پر تیز چلنے لگتا ہے. تو یہ بے شمار ایسی نشانیاں ہیں وقت کے بارے میں جس سے انسان عاجز ہو چکا ہے, اور میرا نہیں خیال کہ اس کے بارے میں سائنس اس کے بارے میں پہلے سے کوئی پیشن گوئی کر سکتی ہے, کیونکہ قرآن مجید میں جو بتا دیا گیا وہ بالکل آپ سمجھ لیں کہ ہائی لیول ہے, اس سے آگے سائنس جا ہی نہیں سکتی اور ویسے بھی نہیں جا سکتی. اس قرآن پاک پر ہمارا یقین اتنا ہے کہ جو چیزیں سائنس آج تصدیق کرتی ہے تو وہ سائنس کتنی تحقیقات کے بعد کرتی ہے, اور جو نہیں کر پاتی
تو وہ سائنس کی کم علمی کم عقلی یا ہم کہیں کہ اس کی ناقص پن ہے سائنس کا، یقیناً اللہ رب العزت نے جو فرما دیا وہی برحق ہے. بے شک بے شک بے شک. سلیم بھائی آپ مختصراً کہیے گا، جس طرح ہم نے کل آخر میں بات کی تھی کہ دین میں ہمیں پہلے ہی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیں اور پھر آخری نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں کر کے دکھا دی. تو سائنس ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ابھی بتا رہی ہے کہ اتنے گھنٹوں کی نیند کا پیٹرن ہونا چاہیے، اتنے گھنٹوں کا کام ہونا چاہیے، تو اس حوالے سے کیا کہیے گا؟ جی ثاقب ماشاءاللہ بہت خوبصورت کوسچن کیا آپ نے. تو سائنس آج جو ہمیں تحقیق سے چیزیں بتا رہی ہے وہ ہمیں شریعت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت پہلے سے ہی اللہ کے نبی نے بتا دی ہیں. تو ہمیں جو آج سائنس تحقیق کے بعد بتا رہی ہے کہ اتنے گھنٹے کی نیند ہونی چاہیے اور اتنے گھنٹے کی نیند لینے سے آپ فریش رہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول اگر ہم دیکھیں، سیرت نبوی کا مطالعہ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے جو اوقات تھے ان میں کچھ دیر آرام فرمایا کرتے تھے. اسے شریعت میں ہم دین اسلامی قیلولہ بھی کہتے ہیں. اور آج سائنس اس کے بارے میں بتا رہی ہے کہ جو ہمارا دوپہر کی نیند ہے وہ ہماری ذہنی صحت کے لیے اتنی اچھی ہے کہ اس سے بہتر آپ کوئی چیز اپنی ذہنی صحت کے لیے تلاش نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ نے رات بنائی ہے آرام کے لیے اور دن بنایا ہے کام کے لیے. تو ہم اگر اپنے آپ کو اسی مطابق ڈھالیں اور اگر ہم سائنس کے مطابق بھی دیکھیں، ہمارے جسم کی ساخت اس طریقے سے ہے، ہمارا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام رکھا ہے وہ اس طریقے سے رکھا ہے کہ ہم بنے ہی اس طریقے سے، ہماری ہر چیز سنکرنائزڈ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے ساتھ اسے ترتیب دیا گیا ہے. آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ہم جب رات کو کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا معدہ اسے ہضم نہیں کرتا، اس لیے کہ ہمارا میٹابولزم اس وقت سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. جیسے ہی ہمارا سورج غروب ہوتا ہے تو ہمارا جسم بھی اپنے سسٹمز کو اپنے آپ شٹ ڈاؤن کر دیتا ہے اور ہماری جو بہت سارے نظام ہے وہ کام کرنا ہی بند کر دیتی ہیں یا اس طریقے سے فعال کام نہیں کرتے. تو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے نظام رکھا ہے، ہم اگر اس کے مطابق چلیں تو ہماری زندگی بھی اچھی چلے گی، ہمارے کام بھی اچھے سے ہوں گے، ہمارا وقت بھی صحیح مینج ہوگا. آج جو ہمیں پرابلم ہوتی ہے کہ جی وقت کیسے مینج کریں، اس پہ ہم بہت سارے سیشنز بھی کرتے ہیں، بہت ساری اس میں ہم ورک شاپس بھی کرتے ہیں کہ وقت کو کیسے مینج کریں. تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے نظام رکھا ہے اس کو اس کے مطابق چلایا جائے. رات ہمارے لیے آرام کے لیے رکھی اللہ نے، اس میں آرام کیا جائے. دن ہمارے لیے کام کے لیے بنایا، اس میں کام کیا جائے. اگر ہم الٹ کریں گے، رات کو کام کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہمارا دن بھی متاثر ہوگا، ہم دن میں فریش نہیں ہوں گے، ہمارا ذہن فریش نہیں ہوگا، سستی کا شکار ہوگا. تو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے لیے نظام رکھا ہے، ہر چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک پیمانے کے مطابق بہترین اور پرسائز بنائی ہے. تو ہم اگر اس سے ہٹنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہمیں اس میں نقصان ہی ہوگا. تو جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے اسی کے مطابق خود کو بھی چلانا چاہیے اور اپنے تمام معاملات کو بھی چلانا چاہیے. بے شک بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل مناسب، بہت زبردست انداز میں گفتگو فرما رہے تھے سلیم طاہر صاحب اور طلحہ انعام صاحب. بہت شکریہ جناب، آپ سے روزانہ ملاقات ہوتی ہے اس ٹائم پر اور ہوتی رہے گی انشاءاللہ آخری روزے تک. کہیں مت جائیے گا، قرآن اور سائنس یہ سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچا. بصیرت رمضان ابھی جاری ہے، نئی صبح ویب ریڈیو لگائے رکھیے. بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان. آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. رواہ البخاری. نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز. نئی صبح کے انڈیپینڈنٹ لیونگ پروگرام کے پروگریسو لرنرز فاؤنڈیشن کورس میں خوش آمدید. اگر آپ کسی ایسے بچے کو جانتے ہیں جس کو پڑھائی کے معاملے میں عام بچوں سے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے تو نئی صبح ایسے بچوں کے لیے لا رہا ہے پروگریسو لرننگ کورس، جس میں سکھائے جائیں گے روزمرہ زندگی کے بنیادی کام انتہائی آسان طریقے سے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں قابل ٹیچرز اور بہترین ٹرینڈ سٹاف جو ان بچوں کو فراہم کرے گا ایکسٹرا کیئر اور دیا جائے گا بہترین لرننگ انوائرمنٹ. تو پھر دیر کس بات کی؟ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجیے 033086000072 0336222846 اس کورس کے داخلے تیزی سے جاری ہیں. پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی. آپ کی خود مختاری
नई सुबह की जिम्मेदारी। नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट लाया है जबरदस्त मौका। पहली बार विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो फिजियोथेरेपी की फील्ड में अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, सेहत और रिहेबिलिटेशन की फील्ड में किरदार अदा करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स विद एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड ट्रेनर, तो जल्दी कीजिए। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। कोर्स मुकम्मल करने की सूरत में सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। पहले आने वाले तलबा को तरजीह दी जाएगी। मजीद तफसीलात और एडमिशन के लिए राब्ता करें 033086000072। आपकी खुद मुख्तारी, नई सुबह की जिम्मेदारी। नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट आपके लिए लाया है नई स्किल्स, नया हुनर और नया फ्यूचर। पेपर वर्क, इसका वक्त सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। इस कोर्स में आप सीखेंगे ग्रीटिंग कार्ड्स बनाना, फ्लावर्स और गिफ्ट डेकोरेशन, स्मॉल एनवेलप्स और स्टिकर्स यूज करना, बटन्स और क्रिएटिव क्राफ्ट आइटम्स, हुनर जो छोटी छोटी चीजों से अर्निंग का रास्ता बने। इस्लामिक सेशन, इसका वक्त दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होगा। इसमें शामिल है इस्लाम की तालीम, इखलाकियात, समाजी शऊर और माशरती खबरें, रूहानी तौर पर आगाही हासिल करना और इखलाकी तौर पर मजबूत बनना। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी। इस कोर्स में आप सीखेंगे टाइपिंग, कंप्यूटर हैंडलिंग और बेसिक डिजिटल स्किल्स। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। रजिस्ट्रेशन के लिए अभी राब्ता करें 033086000072। आइए और अपना फ्यूचर बनाइए नई सुबह के साथ। अस्सलामु अलैकुम। नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट अपने प्रोजेक्ट मौल्लिमुल कुरान प्रोग्राम के तहत उन नाबीना अफराद को जो कि हाफिज़े कुरान हों या कुरान मजीद को तजवीद के साथ पढ़ सकते हों, ऑनलाइन पढ़ाने की मुकम्मल तरबियत फराहम करने जा रहा है, जिसमें वो सीखेंगे प्रोफेशनल यूज ऑफ एंड्रॉइड एप्लीकेशंस, इंग्लिश लैंग्वेज, ब्रेल नौरानी कायदा, तजवीद के साथ टीचिंग स्किल्स और बहुत कुछ, जिसके बाद ये अफराद ऑनलाइन पढ़ाने की मुकम्मल महारत रख सकेंगे। तमाम ख्वाहिशमंद अफराद दर्ज झेल राब्ते के लिंक पर क्लिक करके एडमिशन हासिल करें या मजीद मालूमात के लिए इस नंबर पर राब्ता करें 033086000072। नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज। अफ्तार टाइमिंग इज ब्रॉट यू बाय नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। आज कराची में फ़िक़ह हनफिया के मुताबिक अफ्तार का वक्त है 6:36 और फ़िक़ह जाफरिया के मुताबिक 6:46। लाहौर में फ़िक़ह हनफिया के मुताबिक 6:04 और फ़िक़ह जाफरिया के मुताबिक 6:14। इस्लाम आबाद में फ़िक़ह हनफिया के मुताबिक 6:08 और फ़िक़ह जाफरिया के मुताबिक 6:18। अफ्तार टाइमिंग वाज ब्रॉट यू बाय नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। हज़रत इब्ने उम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोज़ा अफ्तार करते तो ये दुआ पढ़ते, ज़हबज़्ज़मअु वब्तल्लतिल उरूक़ वसबतल अज्रु इंशाअल्लाह, यानी प्यास बुझ गई, रगें तर हो गईं और अगर अल्लाह ने चाहा तो अज्र भी साबित हो गया। ये हदीस अबू दाऊद में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 2357 नंबर पर है। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो से रमजानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। बसीरते रमजान, बसीरते रमजान, बसीरते रमजान, बसीरते रमजान। खुश आमदीद कहते हैं एक मरतबा फिर आपको बसीरत रमज़ान में। नई सुबह वेब रेडियो आप ट्यून इन किए हुए हैं। माह रमज़ान की बाबरकत साथ हमें बसीरत रमज़ान जारी है। आप लोग अपने घरों पर बैठे हमें सुन रहे हैं और पसंद कर रहे हैं हमारी नशरियात को। रोज़ाना ये सिलसिला जारी रहता है। आज की नशरियात अपने अख्ताम को पहुँच रही है। इंशाअल्लाह आपसे ज़िंदगी सेहत रही तो कल एक मरतबा फिर मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। नई सुबह की पूरी टीम को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हामी और नासिर। कल मिलते हैं इंशाअल्लाह। गदा को बादशाया बादशाहों को गदा कर दे,
गदा को बादशाह या बादशाहों को गदा कर दे, मेरे मालिक तू जब चाहे किसी को क्या से क्या कर दे, मेरे मालिक तू जब चाहे किसी को क्या से क्या कर दे। या अल्लाह, ए बहरो बर के मालिक, ए परवरदिगार कायनात, इंसानों की तख्लीक करने वाले, इंसानों में सबसे बेहतरीन अपने महबूब किबरिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तख्लीक करने वाले, ए रब्बे कायनात, ए वो कि जो इंसानों को हर किस्म का मलका अता कर दे, ए वो कि जो इंसानों को फरिश्तों के सामने अपने नायब होने का खिताब दे। या रब्बुल आलमीन, तेरे तसर्रुफ में है इस कायनात का हर निज़ाम, तेरे तसर्रुफ में है इस आसमान का बगैर किसी सहारे के खड़े रहना और न जाने कब तक कायम और दायम रहना, फिर इस आसमान के रुआं रुआं हो जाने के बाद क़यामत को कायम कर देना। ये सब तेरे हिसाब में है, तेरे ही निसाब में है। या रब्बुल आलमीन, हम सब, हमारी तकदीरें, हमारे रोज़ो शब, ये सब तेरे ही कंट्रोल में है, तेरे ही काबू में है। हम तेरी ही पनाह चाहते हैं, तुझसे ही मग़फ़िरतों का सवाल करते हैं, तेरी ही पनाह में रहना चाहते हैं, तेरे ही कुदरत से इस्तिफादा हासिल करते रहना चाहते हैं। जिसे तू पकड़ ले उसको छुड़ा सकता नहीं कोई, जिसे तू पकड़ ले उसको छुड़ा सकता नहीं कोई, उसे फिर कौन पकड़े जिसको मौला तू रिहा कर दे, उसे फिर कौन पकड़े जिसको मौला तू रिहा कर दे। गदा को बादशाह या बादशाहों को गदा कर दे। ऐ मालिक कुल, ऐ खालिक कुल, ऐ इंसानों को जब चाहे इज्जत के मर्तबे अता करने वाले, ऐ जिसे चाहे जिल्लत और रुसवाइयाँ अता कर देने वाले, ऐ परवरदिगार आलम, तूने अगर अपनी रहमत की नज़र से हमारी तरफ नहीं देखा, तूने अगर अपनी रहमतों के जलवे हमारे ऊपर नहीं बखेरे, तो हम हलाक होने वालों में से हो जाएंगे। हमें जिब्राइल की बद्दुआ लग जाएगी, हमें तेरे नबी की बद्दुआ पर आमीन खा जाएगी। या रब्बुल आलमीन, हमारे इन रमज़ानुल मुबारक की सातों पर, इन लैलतुल क़द्र की तलाश की जाने वाली सातों पर, या अल्लाह, तेरी रहमत की उम्मीद है, तेरे करम की आस है। हमें मालूम है कि हम तेरे नबी की उम्मत से हैं, तो अपनी नबी की उम्मत को इस तरह रुसवा तो नहीं करेगा। हम तुझसे इस आजिज़ी के साथ, इस इनकिसारी के साथ, बेसरो सामानी की हालत में, गुर्बत और महंगाई के जोर के आगे, या रब्बुल आलमीन, हमारे ऊपर न जाने कितने फितने मुलव्विस हैं, उसके बावजूद हम तेरी दुआ, तेरी आसरे पर, तेरे सहारे पर तुझसे दुआ करते हुए आज मुतमईन है, पूरी यकीन है कि हमें जिस परवरदिगार ने इस दुनिया में भेजा है, हमें ये सल्तनत, ये तसर्रुफ अता किया है, ये चीज़ें अता की हैं कि हम अपना मलका किसी न किसी चीज़ पर, किसी न किसी सूरत में कायम कर सके। वो यकीनन हमारी दुनिया तो अच्छी कर रहा है, हमारी आखिरत भी अच्छी कर देगा। या रब्बुल आलमीन, जन्नतुल फिरदौस में हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमा। या रब्बुल आलमीन, रमज़ानुल मुबारक की सातें हमारे लिए बाबरकत, बामकसद बना दे। आज हम जिस कदर गफलत में पड़े हुए हैं, न जाने कितने काम हैं दुनियावी सतह के जो हमने करने हैं, वो भी ज़रूरी है, कस्बे हलाल भी ज़रूरी है, महंगाई भी ज़रूरी है, महंगाई का मुकाबला ज़रूरी है, इसके अंदर अपने बच्चों को, अपने अहल व अयाल को पालना भी ज़रूरी है। उसके लिए मेहनत और मशक्क़त और वक्त और सलाहियतें दरकार हैं। वो कोशिश हमारी जारी है, बरकत देना तेरा काम है। हमारे पास वो वक्त नहीं
ہے کہ جتنا پہلے وقت ہوا کرتا تھا۔ رمضان المبارک میں دن رات قرآن پڑھتے، قیام کرتے، صدقات دیتے، عبادات کرتے گزارے جاتے تھے۔ اب شاید وہ لمحات میسر نہیں۔ اب موبائل ہمارا آدھا وقت کھا جاتا ہے، بستر ہمارا اس سے زیادہ وقت کھا جاتا ہے۔ یا رب العالمین، روزگاری کی یہ مجبوریاں ہمارا وقت کھا جاتی ہیں۔ ہمارے پاس تیرے لیے کوئی وقت نہیں ہے، مگر امید ہے، مگر تیری رحمت کا آسرا ہے، تیری رحمت کا سہارا ہے۔ ہمیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے، ہمیں معاف فرما دے۔ کبھی کنواں کبھی منڈی، کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی کنواں کبھی منڈی، کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی تو مصر کا قیدی، مصر کا بادشاہ کر دے، کبھی تو مصر کا قیدی، مصر کا بادشاہ کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مالک جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، ہاں وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، نا خدا ہے میرے جب محمد، نا خدا ہے میرے جب محمد، تو کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہد و عالم، ہاں اس میں رہتے ہیں شاہد و عالم، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں، دل میرا بن گیا ہے مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد،
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ رمضان المبارک کے سلسلے میں دستاویزی پروگراموں کا سلسلہ مقامات مقدسہ پیش کیا جاتا ہے۔ آج کا پروگرام آب زمزم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خانہ کعبہ کے مقام پر اپنی بیوی اور شیرخوار بچے کے ساتھ آئے تھے، اللہ کے حکم پر بیوی اور بچے کو اس بے آب و گیاہ مقام پر چھوڑ کر فلسطین واپس چلے گئے تھے۔ جب حضرت ہاجرہ کے پاس کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا تو آپ نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، دور دور تک کسی انسانی آبادی کا پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ شیرخوار اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو کر بلکنے اور تڑپنے لگے، تو حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے پہاڑوں تک گئیں۔ وہاں کچھ نہ ملا اور واپس پلٹیں تو دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب ہی چٹانوں سے پانی نکل رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں موجود تھے اور آپ ہی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کو دیکھ کر زمین کی طرف اشارہ کیا تھا، جس سے ایک چشمہ جاوداں جاری ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ نے بہتے ہوئے پانی کو روکنے کے لیے ارد گرد مٹی لگانا شروع کی اور پھر پانی کو روکنے کے لیے اپنی زبان سے زم زم کے الفاظ ادا کیے، جس کے معنی تھے رک جا رک جا۔ اس مقام سے کچھ دور ایک قبیلہ جرہم آباد تھا۔ ایک بار انہوں نے آسمان پر ایک پرندہ دیکھا تو اندازہ لگایا کہ اس جگہ پانی ہو سکتا ہے، چنانچہ وہ وہاں آئے اور دیکھا کہ وہاں پانی موجود ہے اور وہاں حضرت ہاجرہ اپنے شیرخوار بچے کے ساتھ ہیں۔ اس قبیلے نے حضرت ہاجرہ سے اس مقام پر آباد ہونے کی اجازت طلب کی۔ حضرت ہاجرہ نے اس شرط پر اجازت دی کہ پانی کی ملکیت حضرت ہاجرہ ہی کی ہوگی۔ قبیلہ جرہم ہی میں بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی اور یہ قبیلہ یہاں آباد ہو گیا اور 500 سال تک یہاں رہا۔ پھر اس کے بعد یہ قبیلہ اپنے ظلم و ستم اور حکم خداوندی کو توڑنے کے باعث مکہ شریف کی پاکیزہ سرزمین سے بے دخل ہوا۔ جب یہ قبیلہ یہاں سے جا رہا تھا تو اس نے کعبہ شریف کا خزانہ، غلاف کعبہ اور قیمتی تلواریں زمزم کے کنویں میں ڈال کر اسے مٹی سے بھر کر زمین کے برابر کر دیا۔ زمانے کی گردش اور سیلاب کی تباہ کاریوں نے اس کنویں کا نام و نشان بھی مٹا دیا تھا۔ پھر جب مکہ معظمہ میں قریش آباد تھے تو قریش کے نامور سردار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو خواب میں اس کنویں کی نشاندہی کرائی گئی۔ خواب میں کہا گیا کہ طیبہ کو کھو دیں۔ انہوں نے پوچھا طیبہ کیا چیز ہے، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ دوسری رات بھی خواب میں کسی نے کہا کہ مغنونہ کھو دیں۔ انہوں نے پوچھا مغنونہ کیا ہے، پھر وہ شخص غائب ہو گیا۔ تیسری رات پھر خواب میں کہا گیا کہ زمزم کو کھود کر صاف کریں۔ انہوں نے پوچھا زمزم کیا ہے، تو اس نے بتایا یہ ایک چشمہ ہے جس کا پانی کبھی کم نہ ہوگا، اس کے کھودنے میں تمہیں زیادہ مشقت بھی نہیں اٹھانی پڑے گی، یہ تمہارے باپ کی میراث ہے اور تم یہ پانی حاجیوں کو پلاؤ گے۔ حضرت عبد المطلب نے التجا کی کہ اس کی جگہ بتا دی جائے۔ جواب ملا جہاں چیونٹیوں کے بل کثرت سے ہیں وہ اس جگہ ہے، اور صبح جب تم وہاں جاؤ گے تو ایک کوے کو وہاں زمین کریدتے ہوئے پاؤ گے۔ حضرت عبد المطلب اپنے صاحبزادے حارث کو لے کر حرم شریف پہنچ گئے۔ وہاں دیکھا ایک کوا اصاف اور نائلہ کے بتوں کے قریب زمین کرید رہا ہے اور وہاں چیونٹیوں کے بل بھی تھے۔ چنانچہ اس جگہ کنویں کی کھدائی شروع کر دی گئی۔ قریش نے اس کھدائی کی مخالفت کی کہ اس جگہ تو بتوں کے نام پر قربانیاں کی جاتی ہیں،
لیکن عبد المطلب نے اپنا مشن جاری رکھا اور تھوڑی ہی دیر میں پانی تک پہنچ گئے۔ اس کے ساتھ ہی وہ خزانہ بھی مل گیا جو جرہم کا قبیلہ یہاں دفن کر گیا تھا۔ اس کے بعد زمزم کی حفاظت اور تقسیم کی نگرانی حضرت عبد المطلب نے اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اس کے بعد سے آج تک زمزم کے کنویں میں پانی کا چشمہ جاری ہے اور یہ پانی لاکھوں لوگوں کی پیاس بجھاتا ہے۔ زمزم کا پانی کئی فضائل کا حامل اور بہت سے اوصاف سے متصف ہے۔ یہ دنیا جہان کے پانیوں سے ممتاز، مبارک اور معظم ہے۔ علامہ طاہر کردی نے زمزم کے فضائل اس طرح بیان کیے ہیں۔ اس چشمے کے جاری ہونے کا موجب سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ بنی۔ یہ چشمہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اشارے پر جاری ہوا۔ یہ جس مقدس مقام پر ظاہر ہوا وہ کعبہ شریف کے سامنے اور مسجد الحرام کے اندر ہے۔ اس چشمے کے 3 سوت ہیں اور یہ 3 ایسی معزز سمتوں سے جاری ہے جو دوسری تمام جہات سے اشرف ہیں۔ اس کے ایک طرف رکن حجر اسود ہے اور دوسری طرف صفا اور مروہ۔ یہ ایک ایسا متبرک پانی ہے جسے انبیاء، اصفیاء اور ابرار پیتے رہے۔ اسی مقدس پانی سے جبرائیل امی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھویا تھا۔ اسی پانی کو مکہ مکرمہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں طلب فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آب زمزم ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین میں سب سے بہتر پانی آب زمزم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم اگر شفا کی غرض سے پیا گیا تو اللہ تعالیٰ شفا عنایت فرمائیں گے، اور اگر پیاس بجھانے کی نیت سے پیا گیا تو پیاس جاتی رہے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمزم نوش فرماتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ زمانہ جاہلیت میں کعبہ شریف کے مناسب میں سقایا حجاج کو پانی پلانے کی خدمت بھی ایک جلیل القدر عہدہ تھا۔ چنانچہ قصے بن کلاب نے کعبہ شریف کے قریب ایک حوض بنوایا اور اس میں حجاج کے لیے شربت کا انتظام کیا۔ اس زمانے میں چاہے زمزم بند تھا، لیکن جب حضرت عبد المطلب نے چاہے زمزم کھود کر صاف کرایا تو پھر زمزم پلانے کی خدمت انجام دینے لگے۔ بعد میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ مامور ہوئے اور آج تک ان کی اولاد یہ خدمت انجام دے رہی ہے۔ آب زمزم کی تقسیم کا تمام کام آل عباس کے سپرد ہے۔ آب زمزم اب مسجد الحرام کے علاوہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں بھی حجاج اور زائرین کو پلایا جاتا ہے، اور ہر سال آنے والے لاکھوں حجاج اور زائرین اسے اپنے ساتھ تحفے کے طور پر بھی لے جاتے ہیں۔ آب زمزم کا دوسرے شہروں میں لے جانا اور دوسرے مسلمانوں کو تحفہ پیش کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمر رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ خط میں پیغام بھیجا کہ آب زمزم یہاں پہنچا دو۔ انہیں جیسے ہی نامہ مبارک وصول ہوا، بلا تاخیر ایک آدمی کے ہاتھ 2 مشکیں بھر کر مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ یہ واقعہ فتح مکہ سے پہلے کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو تحفہ دینا چاہتے تو اسے زمزم پیش فرماتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب حج کو جاتیں تو واپسی میں زمزم اپنے ساتھ مدینہ طیبہ لایا کرتیں اور فرمایا کرتی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپسی پر اپنے ساتھ زمزم مدینہ طیبہ لایا کرتے تھے۔ چاہے زمزم مسجد الحرام کے صحن میں واقع ہے۔ ابتدا میں یہ صرف چند انچ گہرا تھا، لیکن بعد میں یہ نہایت گہرا اور چوڑا کنواں بن گیا۔ اس کنویں کی چٹانوں سے پانی کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اس چشمے نے کنویں کی شکل کیسے اختیار کی، یہ بات تاریخ میں درج نہیں ہے۔ چاہے زمزم کعبہ شریف سے 57 فٹ کے فاصلے پر واقع ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے تک اس تک جانے کے لیے تہہ خانہ بنا دیا گیا تھا اور سیڑھیاں اتر کر زائرین وہاں جاتے تھے۔ وہاں واٹر کولر نصب تھے جو چاہے زمزم سے نکلنے والے پانی کو ٹھنڈا رکھتے تھے۔
لیکن اب اس تہخانے کو بند کر دیا گیا ہے اور کنویں سے پانی مشینوں کے ذریعے اوپر آتا ہے اور مسجد الحرام میں کئی مقامات پر نلکوں سے یہ پانی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مسجد الحرام میں حاجیوں کے پینے کے لیے واٹر کولر رکھے ہوئے ہیں جن کی تعداد 3000 ہے۔ حج کے دنوں میں یہ تعداد بڑھ کر 5000 ہو جاتی ہے۔ تیسری صدی ہجری میں زمزم کے کنویں کی گہرائی 90 فٹ تھی، بعد میں یہ گہرائی 103 فٹ ہو گئی تھی، لیکن 225 ہجری میں بارشیں ہوئیں، سیلاب آئے، آب زمزم میں فراوانی ہوئی اور اس کی سطح بھی بلند ہو گئی۔ چاہے زمزم کی گہرائی اب 103 فٹ 6 انچ اور اس کا منہ 6 فٹ چوڑا ہے۔ 1020 ہجری میں چاہے زمزم کی شمالی اور غربی دیوار کے بہت سے پتھر گر گئے تھے جس کے باعث پانی کا ذائقہ تبدیل ہوا، چنانچہ ماہرین فن تعمیر نے کنویں کی اصلاح اور مرمت کا پروگرام بنایا۔ آب زمزم کا کیمیائی تجزیہ بھی کیا گیا ہے اور اس پانی کو کئی فائدوں اور خواص کا حامل قرار دیا گیا۔ سائنسی تجزیے میں اس میں میگنیشیم سلفیٹ ہے جس کا استعمال اعضاء کی حرارت کو دور کرتا ہے، دوران سر کے لیے بہترین اور جسم سے بلغمی مادے اور مضر اجزاء کو ختم کر دیتا ہے۔ اس میں سوڈیم سلفیٹ بھی ہے۔ یہ ایک خاص قسم کا نمک ہے جو جوڑوں کے درد، ذیابیطس، پتھری اور استسقاء کے لیے مفید ہے۔ آب زمزم میں سوڈیم کلورائڈ ہے۔ یہ نمک جسمانی نظام اور تنفس کی صفائی کرتا ہے۔ زہر کی متعدد اقسام کے لیے بہترین تریاق ہے۔ اس میں کیلشیم کاربونیٹ خوراک کو ہضم کرنے، پتھری توڑنے اور جوڑوں کے درد کے لیے بہترین ہے۔ آب زمزم میں پوٹاشیم نائٹریٹ ہے جو تھکن اور لو کے اثرات کو زائل کرتا ہے، اور ہائیڈروجن سلفائڈ بڑی تعداد میں آب زمزم میں پایا گیا۔ شدید زکام میں اس سے راحت ہوتی ہے۔ یہ جراثیم کش ہے، قوت ہاضمہ اور قوت حافظہ بہتر کرتا ہے اور دماغی قوتوں کو تقویت دیتا ہے۔ یہ بھوک بھی بڑھاتا ہے۔ آب زمزم کو اب جدید عمل تقطیر اور الٹرا وائلٹ شعاؤں سے گزارا جاتا ہے۔ اس سے اس آب مصفہ کے مفردات یا رنگ یا ذائقے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پانی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک فیکٹری تعمیر کروائی گئی ہے۔ 200 ٹرک اس کام کے لیے مامور ہیں کہ آب زمزم کو عام لوگوں تک مفت پہنچایا جائے۔ عام دنوں میں آب زمزم کے پلاسٹک بیگ مکہ معظمہ، جدہ اور مدینہ منورہ میں مفت سپلائی کیے جاتے ہیں۔ حج کے دنوں میں منا، عرفات اور مزدلفہ میں یہ ٹرک آب زمزم کے بیگ لے کر موجود ہوتے ہیں۔ سورہ دہر میں ارشاد باری تعالی ہے، عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهُ۔ جنت میں یہ لوگ ایسے ساغر پیئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوگا۔ اللہ کے بندے اس سے پی کر جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے۔ ایک زمانے میں پانی کی شاخیں نکالنے کا تصور تک نہ تھا، لیکن اب اس پانی کی شاخیں ہر شہر میں دور دور تک پہنچا دی گئی ہیں۔ زمزم آج سے 4000 سال پہلے جاری ہوا تھا۔ اس کے پانی میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ لاکھوں لوگ اس پانی سے اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ ٹھنڈک، لذت، سکون، زندگی اور ایمان دیتا ہے آب زمزم۔ اس میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ بی بی ہاجرہ کی یادوں کی مہک ہے۔ آب زمزم جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پی کر اسے تعظیم دی۔ چاہے زمزم جس مقام پر ہے وہاں پہنچ کر زائر ایک لمحے کو سوچتا ہے، اس مقام پر حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوں گے اور یہاں جبرائیل علیہ السلام اشارہ فرما رہے ہوں گے، اور پھر یہاں چشمہ رواں ہوا ہوگا۔ حضرت ہاجرہ اس پانی کو دیکھ کر کہہ رہی ہوں گی، زم زم۔ زائر اس مقام پر کھو جاتا ہے۔ قیمتی تاریخ کا ایک ایک لمحہ اس کی چشم تصور میں سما جاتا ہے اور اس کی نگاہوں کو پاکیزگی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ ہے زمزم جو خانہ کعبہ کی تعمیر ابراہیمی سے پہلے یہاں جاری ہو گیا تھا، اور قیامت تک یہ انسانوں کی پیاس بجھاتا رہے گا۔ مقامات مقدسہ رمضان المبارک کے سلسلے کے دستاویزی پروگرام میں آپ آب زمزم کے بارے میں پروگرام سن رہے تھے۔
تحریر و پیشکش عظیم سرور۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ سخاوت کی وراثت ہے، سخاوت کی وراثت ہے، عطا کی وراثت ہے، علی کے ہیں گھر والے، علی کے ہیں گھر والے، وفا کی وراثت ہے، سخاوت کی وراثت ہے، عطا کی وراثت ہے۔ یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، کرم ان کی وراثت ہے، کرم ان کی وراثت ہے، دعائیں کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا کی وراثت ہے، نہ دوئے کوفیوں تانا کہ بارش مانگ لو رب سے، نہ دو اے کوفیوں تانا کہ بارش مانگ لو رب سے، نہ دو اے کوفیوں تانا کہ بارش مانگ لو رب سے، یہ مانگے تو ابھی برسے، یہ مانگے تو ابھی برسے، گھٹائے کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا کی وراثت ہے، وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، گواہ قدسی ہے اے لوگو، گواہ قدسی ہے اے لوگو، حیا کی وراثت ہے، سخاوت کی وراثت ہے،
सखाइन की वरासत है, अताए की वरासत है, अली के हैं ये घर वाले, अली के हैं ये घर वाले, वफाए की विरासत है। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो से रमजानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो से रमजानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात।